الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. گزشتہ کئی جمعتوں احباب کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے نال نماز دا مضمون بیان کرن دی کوشش کر رہے ہیں تاکہ نماز دے بارے دے اندر جڑی ساڈے اندر سستی ہے اسی اس سستی اور غفلت نوں دور کر سکیے. اگر بندہ اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر نظر کرے اور اپنے دائیں بائیں دیکھے گھراں دے گھر ایسے نے جنہاں دے اندر کوئی بھی اللہ دے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں، اور محلیاں دے محلے بے نماز نے دنیا دی ہر محفل اور مجلس آباد ہے، لیکن مسجد دے اندر نماز دے انتظار واسطے مل بیٹھنا یہ غیر آباد ہے. بازار آباد نے اور مساجد غیر آباد نے. میں یہ سمجھنا کہ اگر بندہ صحیح طریقے دے نال محنت کرے تو جتنے لوگ بے نماز نے اور نماز کو غافل نے وہ نمازی بن سکتے ہیں. ساری محنت دے اندر کمی ہے. اسی اس طریقے نال محنت نہیں کرتے جس طریقے نال لوگاں نماز دے لگان دی محنت کرنی چاہیے. اور نہ ہی بے نماز ہون والا جڑا جرم ہے اس جرم نو جرم سمجھیا جاتا ہے
جویں مسلمان باقی جرماں تو نفرت کرتے ہیں، اس طرح بے نماز ہونے والے جرم تو نفرت نہیں ہے ماحول اور معاشرے کے اندر۔ حالانکہ سب جرماں تو بڑا جرم ہے۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے، شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، لیکن لوگ اس جرم کو نفرت بھی کرتے ہیں۔ کسی نو پتہ لگ جائے کہ نشہ کرتا ہے، شراب پیندا ہے، تو وہ دے نالوں الگ رہن کی کوشش کرتا ہے، اس جرم تو نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، انتہائی غلیظ جرم ہے، اور زانی بندے تو لوگ نفرت بھی کرتے ہیں زنا والے جرم کی وجہ تو، لیکن نماز نہ پڑھنا اور بے نماز ہونا ان سارے جرموں کے نالوں بڑا جرم ہے۔ لیکن اس نو جرم سمجھ لیا کوئی بندہ نفرت نہیں کرتا جس بندے دے اندر جرم پایا جاتا ہوئے۔ جڑا شراب پیندا ہے، ان کئی سمجھان والے موجود نے بھی تو یہ غلط کام کرنا ہے، شراب نہیں پینی چاہیے، زنا کرنا ہے، اور سمجھان والے کافی سارے موجود نے کہ یہ تیرا عمل اچھا نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کی بات ہے۔ تو جڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، بے نماز ہے، ان سمجھاندے ہوئے بھی بڑے کم لوگ نظر آتے ہیں، اور ایسے بندے دے جرم تو نفرت کرنے والے بھی بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اسی اگر اس جرم تو سارے نفرت کریے نا، تو ہو سکتا ہے اس بندے کو احساس پیدا ہو جائے کہ لوگ میرے تو اس جرم کی وجہ تو نفرت کرتے ہیں، کہ میں اس اپنے جرم کو دور کرنا چاہیے۔ تو ہمار محنت کرن نال کیڑا کام ہے دنیا کے اندر جڑا نہیں ہو سکتا؟ لوگوں کو اس جرم کا احساس دلان دی ساڈے اندر محنت دی کمی ہے، اور انہوں نماز کی طرف لیاؤں تے ساری محنت دی کمی ہے۔ جی اولاد نماز نہیں پڑھتی تے والدین نے انہوں نے احساس نہیں دلوایا، انہوں نے محنت نہیں کی، اگر انہوں نے اتنے نماز دے بارے دے اندر محنت کرتے تے اولاد ضرور نمازی بن جاندی۔ اگر توجہ ہے تو میں بھی مثال روز مرہ کی زندگی کے اندروں پیش کرنا کہ والدین کی محنت کے نال ایک بچہ ٹیچر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، والدین کی محنت کے نال ایک بچہ جسٹس بن جاتا ہے، والدین کی محنت کے نال دنیا کے اعتبار نال وہ بہت بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے۔ کہ اگر والدین صحیح طریقے نال محنت کرن اپنی اولاد کے اوپر تو نمازی کیوں نہیں بن سکتے؟ چونکہ سکول کی تعلیم دلوان واسطے والدین محنت کرتے ہیں۔ بچہ اگر سکول نہیں جانا تو اس کو لالچ دیندے نے، پیسے دیندے نے، چیزاں لے کے دیندے نے کہ سکول ضرور جانا ہے، اس کو سمجھاندے بھی نے، پیار بھی کرتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں، اور اس کو یہ احساس دلواندے نے کہ جڑا سکول کا ٹائم ہے 7:30 8 جوڑا بھی ٹائم ہے، اس ٹائم کے اوپر بیٹا اپنی تیاری کرنی ہے، اس ٹائم تک تو تیار ہو جانا ہے، سکول ضرور جانا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے، یہ محنت ہوتی ہے، یہ عادت بنائی جاتی ہے۔ کہ اگر
نہیں جانا کی کرتا ہے؟ اس نے گڈی دے اندر بٹھاندہ جا کے سکول چھوڑ ہوتا ہے. جی آج اس چھٹی کر لئی تو یہ چھٹی دی عادت بن جائے گی. اگر آج یہ سکول نہ گیا تو کل تے پھر ہی نہ جائے گا. اس نے گاڑی دے اندر بٹھا کے سکول چھوڑ ہوتا ہے اور بیٹے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ سکول اس ٹائم کے اوپر جان تو بغیر کوئی چارہ نہیں، میں ہر صورت کے اندر جانا سکول. تو والدین کی اس محنت کے نال، والدین کا وقت دین کی وجہ تو، عادت بنان کی وجہ تو، سمجھان کی وجہ تو وہ بچہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا کے بڑے عہدے کے اوپر فائد ہو جاتا ہے. اگر والدین اپنے بیٹے کے اوپر نماز کے بارے کے اندر محنت کرن اور اس کو سمجھان، اس کو عادت ڈالن، تو وہ بچہ نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ اسی اپنے محلے کے اندر، اپنے محفل کے دوستان، اپنے تعلق والے لوگوں اس جرم کا احساس دلاؤیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے اور انہوں نے نماز پڑھن کی محنت کریے تو یہ ماحول ٹھیک ہو سکتا، لوگ نمازی بن سکتے ہیں. اور یاد رکھو نماز سب تو بڑی عبادت ہے اور نماز نہ پڑھنا یہ شرک تو بعد سب تو بڑا جرم ہے. اور نماز پڑھنا ایک کلمے تو بعد سب تو بڑا میرے اللہ کا حکم ہے. ایماندار ہونے تو بعد ایک بندے واسطے سب تو زیادہ ضروری ہے کہ نماز کا پابند بن جائے. اور نماز اللہ کا ایسا حکم ہے جنہیں ادا کرن دے اندر کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں چل سکتا اور کوئی عذر بھی نہیں چل سکتا. میں کئی جمعے تے بیان کر چکے ہوں اور میں انداز بدل کے بیان کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں اس گل کی سمجھ آ جائے کہ نماز اس دنیا کے اندر رہ کے سب تو زیادہ ضروری ہے اور واقعہ تن ضروری ہے. قرآن و سنت کا مطالعہ کرو گے، اللہ کی کتاب میرے محبوب ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھو گے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو گے، آپ کی زندگی کے اندر غور و فکر کرو گے، سمجھو گے آپ کی زندگی نو تو سمجھ آئے گی کہ نماز کی معافی کسی صورت کے اندر نہیں ہو سکتی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ پیار اور محبت آپ نے نماز کے نام کی اور آپ نے فرمایا نماز میری اکھاں دی. یہ اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے، یہ اندر سستی نہیں ہونی چاہیے. اور نماز کے اباب بڑے فائدے. نماز بڑی فائدے والی چیز ہے، نفع والی چیز ہے، اپنے اندر بڑے فوائد رکھتی ہے نماز. میں یہ نہیں بیان کیتا کہ جڑا بندہ نماز نہ پڑھے ان سزا کی ہونی. میں اجے تک یہ بیان نہیں کیتا کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اور گھر دے اندر اور زندگی دے اندر نحوست اور بے برکتی کتنی ہوتی ہے. میں یہ احباب سمجھا رہا کہ نماز کتنی فضیلت والی چیز ہے، نماز کتنے اپنے اندر فوائد رکھ دیئے، نماز کتنی برکت والی چیز ہے اور اللہ کی کتنی رحمت کا سبب بن دی ہے نماز. انشاءاللہ اپنے وقت پہ بیان کریں گے کہ بندے کی زندگی کے اندر وہ بے نماز ہے تو کتنی نحوست ہوندی ہے اور کتنی بے برکتی ہوندی ہے اور وہ کماں دے اندر کتنی رکاوٹ پیدا کر دیتی جاتی ہے اور اس بندے کو کتنا مصروف کر دیتا جاتا ہے. وہ کول فرصت نہیں ہوندی اپنی زندگی سکون دی گزارن دی. لیکن آج دے جمعے دے اندر
میں احباب نماز کی فضیلت کے بارے میں دسنا چاہنا، نماز کے فائدے بیان کرنا چاہنا، انہاں فائدیاں کا علم ہو جائے، بچے اور بچیاں، مرد اور عورتیں، چھوٹے اور بڑے، مسلمان ایماندار کران والے اللہ کے سامنے 5 وقت اپنے سر جھکان والے بننا، اور جس نے 5 وقت اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا یہ بندہ اپنی زندگی سکون کی گزار بھی نہیں سکتا، پیسہ کتنا مرضی سے اکٹھا کر دے، کیونکہ اس بندے نال اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اس بندے نال ہے جڑا نماز دا پابند ہے۔ بغیر اللہ کی مدد تو تے بندہ زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد نہ ہوئے بندہ کھانا نہیں کھا سکتا، ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا۔ سب کچھ اگر کائنات کے اندر ہو رہے ہیں تو اللہ کی مدد نہ، بندہ کھانا کھانا تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ با استعانت دی اللہ اس کھانا کھان کے ہوتے میں تیرے کو مدد تو میری مدد کریں تو پھر ہی میں کھانا کھا سکتا، یہ تیری مدد نہ ہوئے تو کھانا میرے سامنے موجود ہے، اور کھانا ایک کھانے واسطے ہی آیا ہے، میرے واسطے ہی آیا ہے۔ جب تیری مدد شامل حال نہ ہوئے تو میری نصرت نہ کرے تو میں اپنے سامنے پیا ہوا کھانا نہیں کھا سکتا۔ ہر وقت اللہ کو مدد مانگتے ہو، ہر معاملے میں مدد مانگتے ہو۔ سورۃ فاتحہ کے اندر بھی پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اسی طرح کو مدد مانگنے ہیں، تیری مدد تو بغیر معاملہ چل نہیں سکتا، تیری مدد تو بغیر زندگی گزار نہیں اسی سکتے، تیری مدد تو بغیر اسی سانس بھی نہیں میرے اللہ لے سکتے، ایک قدم بھی چوک کے اگے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ پاک کی مدد دی ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم دے ہوتے ضرورت ہے، کہ اللہ پاک پتہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن مجید کے انداز پہ غور کریں، کوئی بندہ بھی پھنس جائے، کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، دوسرے کے سامنے اظہار کرے تو انہیں یار اللہ کو مدد مانگ، اللہ مدد کرے گا یہ تیرا معاملہ حل ہو جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گی، بیماری صحت کے اندر بدل جائے گی، اللہ کو مدد مانگ۔ کہ اللہ پتہ کیا ہے میرے کو مدد کیویں مانگنی ہے۔ قرآن مجید ہے دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 153، گھر میں ترجمہ بیٹھے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس بندہ بیٹھ کے اس آیت کو بار بار پڑھے، بار بار اس تے غور و فکر کرے۔ قرآن مجید اس آیت کو بار بار پڑھو گے، غور و فکر کرو گے تو بات سمجھ آئے گی کہ نماز پڑھنا کتنی اہم چیز ہے۔ میری زندگی کے سارے معاملات رکے ہوئے کیوں ہیں؟ میرے کاروبار کے اندر رکاوٹ کی، رزق آن دے اندر کیڑی رکاوٹ ہے؟ کہ نماز نہ پڑھنا۔ اللہ کی مدد اس بندے تے آندی ہے جڑا نماز پڑھے۔ اللہ کو مدد منگنا ہے، اللہ نہ آنے میری مدد کر، اللہ پتہ ہے کو کی آندا ہے میں مدد کرنا نماز پڑھن دینا۔ کہ قرآن مجید اب آپ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے،
کاروبار دے اندر، دکان دے اندر، سفر دے اندر، حضر دے اندر، نیند واسطے، بیداری واسطے، چلنے اور پھرنے واسطے، اولاد نو اعلیٰ تعلیم دلوان واسطے، اولاد نو دی تربیت کرن واسطے، ہر دنیا کے معاملے دے اندر اللہ دی مدد کی ضرورت ہے. بندہ مدد منگتا ہے اللہ کو، اللہ مدد کرتا ہے. اللہ آتا ہے میں کنے کرنی ہے. اللہ نے قرآن مجید اندر دس دیتا ہے میں اس بندے کی مدد کروں گا اور میری مدد لینی ہے کہ اس رستے پہ چلنا ہے، طریقہ اختیار کرنا ہے، میری مدد آ جائے گی، آئے گی میری مدد. لیکن طریقہ ہونا کی ہے آئے جڑا اللہ نے طریقہ دسیا ہے اس تو ہٹ کے اگر اسی مدد کا طریقہ اپناواں گے تو اس بندے کو مدد اللہ دی نہیں ملنی. اللہ دی مدد اس بندے کو ملنی ہے جڑے طریقے نال اللہ نے فرمایا مدد منگو وہ طریقہ اپناوے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ دے کو مدد منگن والے لوگو، آمن ایماندار لوگو، کلمے دے اتے یقین رکھن والو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ دی توحید دا اقرار کرن والے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے او لوگو جڑے اللہ دے حکم دے اتے عمل کر دیں. ایماندار ایماندار آئے وہ ہے جنہاں اللہ دے حکم دا پابند ہو. تے اللہ ایک اور حکم تھے دے رہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مدد کر آکھیا کرو، منگیا کرو مدد. اچھا عمل ہے پر میں نہ بیانا جے میرے کو مدد منگنی ہے تے دو چیزاں دے نال مدد منگنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھتی مدد کنے آئے. والدین پڑھتے ہیں اولاد نہیں پڑھتی. یہ اولاد پڑھتی ہے تے والدین نہیں پڑھتی. ایک ایک بے نمازی بھی اتنی نوسط ہوندی ہے، اتنی نوسط ہوندی ہے جدا ایک بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ میری مدد دے منتظر ہو کہ میری مدد آ جائے. مشکل دے اندر پھنسے ہوئے ہو، مصیبت دے اندر گرفتار ہو گئے ہو، زندگی دے کسے موڑ دے اتے بھی جے ڈگ پے ہو، اٹھنا چاہتے ہو، میری مدد کی ضرورت ہے. تے میں اللہ قرآن مجید دے اندر کانوں طریقہ دس دیتا ہے کہ میں مدد کیویں کرتا ہوں، میرے کو مدد کیویں منگنی ہے، اللہ کیویں منگنی ہے. اللہ فرماندا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اب میں گزشتہ جمعہ تو پہلے جمعے پہ بیان کیتے ہر عبادت دا اپنا اپنا اثر ہے. بندہ حج کرتا ہے تو حج والی عبادت دا ایک اپنا اثر ہے. بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھتا ہے اللہ نو راضی
راضی کرن لئی تے رمضان دے روزیاں دا اپنا اثر ہے۔ بندہ اپنے مال دے اندروں اللہ دے حکم دے اتے عمل کر دے ہوئے زکاة دے دے زکاة دا ایک اپنا اثر ہے۔ تے اے جتنی عبادات نے انہاں دے جتنے بھی اثر نے انہاں دا اثر بندے دے اپنے وجود دے اتے ہوندہ ہے۔ جڑا بندہ حج کر دے حج کرن دا اثر بندے دے اپنے وجود دے اتے مرتب ہوندہ ہے۔ بندہ روزے رکھ دے روزیاں دا اثر بندے دے اپنے وجود دے اتے ہوندہ ہے۔ بندہ زکاة دیندہ ہے زکاة دا اثر بندے دے اپنے وجود دے اتے ہوندہ ہے۔ بندے نے حج کیتا ہے تے حج کرن دے نال بندے نوں اپنے مالک دے نال محبت پیدا ہو جاندی ہے۔ جڑا ایک باری بیت اللہ دا طواف کر کے آوے نا وہ ساری زندگی سکدے ہی راندی ہرس راندی چاہت راندی میں پھر بیت اللہ دے اندر جاؤں محبت پیدا ہو جاندی بیت اللہ نال ہیں اللہ دے نال حج کرن نال اگے بھی رب نال محبت ہے حج کرن دے نال محبت دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اے حج دا اثر ہے تے اے بندے دے دل وچ محبت پیدا ہوندی ہے۔ حج دا اثر بندے دے اپنے وجود دے اتے ہوئے دل والی کیفیت محبت والی کیفیت ہور ود گئی ہے۔ بندہ رمضان المبارک دا روزہ رکھ دے تے بندے دے اندر تقوی پیدا ہو جاندہ ہے۔ رمضان دے روزیاں دی وجہ تو بندہ گناہاں تو بچن لگ پوندے۔ رمضان دے روزیاں دا اثر اے بندے دے اپنے وجود دے اتے ہوندہ ہے۔ بندہ زکاة دیندہ ہے اللہ دا حکم ہے زکاة دین دے نال بندے دے اپنے وجود دے اتے اثر ہوندہ ہے۔ باپ توجہ میں جمعے دے اندر آج ایک بیان کرنا چاہنا نماز دا اثر کیے نماز دی فضیلت کیے نماز دا فائدہ کیے زکاة دا بھی فائدہ ہے حج دا بھی فائدہ ہے روزے دا بھی فائدہ ہے۔ حج دا فائدہ ہے کہ تینوں اللہ دے نال محبت زیادہ ہو جاندی ہے۔ روزے دا فائدہ ہے تو متقی بن جانا ہے تیری زندگی دے اندر تقوی آ جاندہ ہے۔ لیکن اس روزے دا اے جڑا فائدہ ہے تقوی والا اے بھی بڑا اونچا فائدہ ہے۔ تے جدوں تو زکاة دینا ہے تیرے اندر زہد پیدا ہو جاندہ ہے تیری زندگی دے اندر زہد آ جاندہ ہے۔ زہد دا تعلق بھی تیرے وجود دے نال ہے تقوی دا تعلق بھی تیرے وجود دے نال ہے۔ ہم محبت اللہ دے نال زیادہ ہو جائے دا جناب تعلق بھی تیرے وجود دے نال ہے۔ نماز تو علاوہ جتنی عبادات نے انہاں دا تعلق بندے دے وجود دے نال ہے یعنی انہاں دا اثر بندے دے اپنے وجود دے اتے ہوندہ ہے۔ نماز والا عمل ایسا عمل ہے اے دا اثر صرف بندے دے اپنے وجود دے اتے نہیں ہوندہ بلکہ نماز جدو پڑھتا ہے تے بندے دی نماز پڑھن دی وجہ تم اس خالق کے کائنات دی ساری کائنات دی ایک ایک چیز دے اتے اثر ہوندہ ہے۔ جدو بندہ نماز پڑھتا ہے تے بندے دی نماز پڑھن دا اثر سورج دے اتے بھی ہوندہ ہے۔ بندہ جدو سجدہ کرتا ہے نظیمی دے اتے اس سجدہ کرن دا اثر چاند دے اتے بھی ہوندہ ہے۔ اس نماز دا اثر ہواما دے رخ دے اتے بھی ہوندہ ہے۔ ہواما دا ہواما دے رخ دے اتے ہوندہ ہے۔ جدو بندہ نماز پڑھن لئی مسجد دے اندر آ جاندہ ہے تے سجدہ کرتا ہے نا زمین دے اتے اپنی پیشانی نو ٹکا دیندہ ہے۔ اس سجدہ کرن دا اثر دریاواں دے پانی دے اتے بھی ہوندہ ہے۔ جدو بندہ نماز پڑھتا ہے نماز دا اثر زلزلیاں دے اتے بھی ہوندہ ہے۔ جدو بندہ نماز پڑھتا ہے تے نماز دا اثر حالات دے اتے بھی ہوندہ ہے۔ نماز دا اثر انقلابات دے اتے بھی ہوندہ ہے۔ نماز دا اثر اس کائنات دی ایک ایک چیز دے اتے ہوندہ ہے۔ اب میں گزشتہ تو پہلے جمعے دے اندر ایک کچھ دلائل ذکر کر چکے ہوں کہ نماز دا اثر صرف تیرے وجود دے اتے نہیں
جے بارش نہ پئی ہوندی ہوئے اسلام نے حکم دیتا ہے بادل بخیل ہو گئے پانی پہ نہیں برساندے دنیا پانی کو ترستی پئیے جانور پانی کو ترستے پہنے کاد سالی پہ گئیے ہر طرف خشکی خشکی ہو گئی بارش کی ضرورت ہے تے اللہ کے پاک پاک بندے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز استسقاء پڑھو سجدہ کرو نماز پڑھو جدو تسی نماز پڑھتے ہو نا سجدہ کرتے ہو اپنی پیشانی زمین دے اتے رکھ دیندے ہو اس پیشانی نو زمین دے اتے رکھن دا اثر بادلاں دے اتے ہوندا ہے بادل بخل چھڑ دیندے ہیں بادلاں دے وچوں پانی برسنا شروع ہو جاندا ہے اب آپ دی دلیل میں یاد دہانی واسطے ذکر کر رہا ہوں میں گزشتہ جمعہ دے اندر ذکر کرے ادا بھی کیتا ہے کہ جدوں سورج گرن لگ جاندا ہے سورج گردش دے اندر آ جاندا ہے سورج دیاں شعاواں تو بندیاں نو فائدہ نہیں ہوندا بندے سورج دیاں شعاواں تو جدا فائدہ نہیں اٹھا سکدے تے اسلام آندا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو اللہ پاک سورج نو گردش دے اندروں کڈ دے گا جدوں تو زمین دے اوتے سر رکھے گا نماز پڑھے گا سجدہ کرے گا سورج گردش دے وچوں نکل جائے گا شعاواں تیرے تک تے زمین تک پہنچن گیاں لوگ انہاں شعاواں تو فائدہ اٹھان گے اسلام دا حکم ہے جدوں چند گردش دے اندر آ جاوے تے جناب اپنے پیشانی نو زمین دے اوتے رکھ دے نماز پڑھنی شروع کر دے اس نماز دا اثر جویں سورج دے ہوندا ہے انجے چند تے بھی ہوے گا چند گرن لگی ہوئی ہے سورج گردش دے اندر آیا ہوا ہے اودیاں روشنیاں تو فائدہ نہیں اٹھا سکدا پیا جدوں تو نماز پڑھے گا تے چند گرن ختم ہو جائے گی بے نوری ختم ہو جائے گی چند دی روشنی تیرے تک پہنچے گی تو اندھیریاں دے اندر اجالے دا فائدہ اٹھا سکے گا ادا ذریعہ نماز ہے نماز دا اثر ہر چیز دے ہوندے ہوندا ہے جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے تے اللہ دی مدد آ جاندی ہے اللہ نے دوسرے پارے سورہ بقرہ دے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایماندارو استعینوا بالصبر والصلاۃ چند گرن لگی ہوئی ہے اللہ دے کولوں مدد منگو نماز دے ذریعے کہ سورج گرن لگا ہوا ہے تے اللہ دے کولوں مدد منگو نماز دے ذریعے جے دریاواں دے اندر طغیانی آ گئی ہے سیلاب آ گیا ہے پانی دا رخ تہاڈی طرف ہو گیا ہے نماز پڑھنا تہاڈا کام ہے اپنے سر سجدے دی حالت دے اندر زمین دے اوتے رکھ دینا تہاڈا کام ہے تے پانی دا رخ بدل دینا میں اللہ دا کام ہے تیرہ واقعیاں چلنیاں نے ایک بستی دی طرف ہواواں دا رخ ہو رہا ہے بستی نو ہواواں اڑان والیاں نے ہوا دے رخ دی وجہ تو بستی برباد ہون والی ہے شریعت دا حکم ہے بستی والیاں نو چاہیے سارے سجدے دے اندر ڈگ جان اے سارے نماز پڑھنا شروع کر دین اس نماز دی برکت دے نال اس نماز دے اثر دے نال اللہ پاک ہواواں دے رخ نو بدل دے گا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایماندارو جے اللہ دی مدد چاہندے ہو جے تہاڈی اے مرضی ہے کہ ہر لمحہ ہر قدم دے اوتے اللہ دی مدد شامل حال ہو جائے تے پھر صبر والصلاۃ نماز نو اختیار کر لو نماز دے پابند بن
جاؤ اللہ دے سامنے سر جھکان دے پابند بن جاؤ نماز دے پابند تسی بن جاؤ رب نے مدد میں اپنے ذمہ لے لواں وکان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ فرماتا ہے ایماندار بنیاں دی مدد کرنا اے میں اپنے ذمہ لیا ہے میں ہر بندے ایماندار کرنا کلمہ گو دی مدد کراں گا لیکن اللہ نے قرآن مجید دے دوسرے پارے دے اندر اس مدد کا طریقہ دس دیتا ہے کہ میں مدد کدو کرنی ہے جدو میرے بندے نے نماز دا پابند بن جانا ہے جے نماز نہیں پڑھتا اے نماز دا پابند نہیں ہوندا اللہ دی مدد بھی نہیں ہونی زندگی دے حالات بھی ٹھیک نہیں ہونے اب میں قرآن و حدیث دے حوالے نال ثابت کر رہا کہ نماز تیری دا سر ایک ایک چیز دے ہوتے ہوندا ہے تو سجدہ کرنے دریاواں دے رخ بدل جاندے تو سجدہ کرنے نماز دا پابند بن جانا ہے اللہ پاک ہواواں دے رخ بدل دیندا ہے اللہ پاک سورج دی گردش نو تبدیل کر دیندا ہے تے ٹھیک کر دیندا ہے جناب اللہ پاک چڑھ دی گردش نو ٹھیک کر دیندے بادلاں دے اندروں پانی برسا دیندے نماز دا سر ہر چیز دے اوتے ہوندا ہے ایک سارے نے ضرورت ہے کہ ساڈے مال دے اندر کمی تے جے مال دی ضرورت ہے نماز دا پابند بن جا بے حساب تینوں رزق دی ضرورت ہے تے نماز دا پابند بن جا جدو نماز دی پابندی کرے گا اللہ پاک تیرے رزق دے اندر برکتاں عطا کر دیں گے جے بالکل بھی تیرے کول کچھ نہیں دنیا دے اعتبار نال کچھ بھی نہیں تے پیار نال محبت نال سجدہ کر خشوع تے خضوع دے نال نماز پڑھ اللہ دے حضور محبت نال کھڑا ہو جا اللہ رزق دے سارے دروازے کھول دے گا اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اب آپ جے بندہ بغیر نماز تو مدد چاہتا ہے تے اللہ نے دس دیتا ہے اسی بے نماز مجرم دی مدد نہیں کرتے ہوندے اے ایسا مجرم ہے مشرک تو بعد سب تو بڑا جرم اے کر رہے ہے جس نے نماز نہیں پڑھی اللہ دے ایسے حکم دے اتے عمل کر نہیں کر رہا جڑے حکم دے اتے عمل کرن دی کبھی بھی چھوٹ نہیں ہو سکتی بیمار ہے تے پھر بھی نماز پڑھنی ہے قید دے اندر ہے پھر بھی نماز پڑھنی ہے سفر دے اندر ہے پھر بھی نماز پڑھنی ہے جنگ دی حالت دے اندر ہے پھر بھی نماز پڑھنی ہے جیسی بھی حالت ہے نماز دے اندر معافی نہیں ہو سکتی جدو یہ نماز ہی نہیں پڑھتا پیا اس دنیا دے اندر دے کائنات دے اندر سب تو بڑا مجرم ہے پھر اللہ کی مدد کی نہیں کرے گا ایک آگے یا اللہ مدد ایک آگے اللہ میرے دے بیماری آ گئی ہے مشکل آ گئی ہے علاج ہوگا میرے کو پیسہ کوئی نہیں اللہ میری مدد کر دے اللہ میں آمن استعینوا بالصبر والصلاۃ اب آباؤ میں اللہ دے نبی دی حدیث دے درو حوالہ دینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے بخاری شریف دے اندر موجود ہے ایک بندہ گھر دے اندر آیا ہے تے گھر والی دے گھروں پوچھ دے گھر دے اندر کوئی چیز کھان پین نہیں ہے مینوں بھوک لگی ہوئی ہے وہ آندھی ہے ساڈے گھر دے اندر تے کوئی بھی چیز نہیں انتہائی غربت دی زندگی پہ گزار بالکل جناب فاقے دے دینے اس بندے نے کی کیتا ہے جدو گھر والی نے آکھیا کہ گھر دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جدے نال تو اپنی بھوک نو مٹا سکے اپنی بھوک نو ختم
کم کر سکے او جناب مسجد دے اندر چلا گیا ہے یا کسی بھی جگہ پہ جنگل دے اندر چلا گیا ہے تے جا کے جناب وضو کیتا ہے تے وضو کر کے اللہ نے حضور نماز دی حالت دے اندر کھڑا ہو گیا ہے 2 رکعت نماز نفل اس نے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں اس کو اے تے سمجھ آئی کہ گھر وچ روٹی نہ ہوئے تے کی کریدا ہے سان یہ بھی سمجھ نہیں آتی میں سمجھان دیا تو آپ نے کوشش کر رہے ان یہ تے سمجھ آئی بھی جیب وچ کچھ نہ ہوئے تے کی کریدا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھی دی ہوندی ہے فرضاں دا پابند بنی ہے سجدے دا پابند بنی ہے ساڈے نوجواناں نے اس گل دی سمجھ نہیں آتی آندے نے پیسہ آؤندا تے بڑا جانے دا پتہ نہیں لگنا پتا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا بیان کریں گے انشاءاللہ ایک دن میں بھی جا یہ دن بے نمازی سزا اللہ دیتا ہے بے نماز بندہ دے اللہ کی سزا تو بچ ہی نہیں سکتا نماز کا پابند بن جا آپ اپنی اولاد اپنی بیوی بچے اپنے والدین گھر دے سارے افراد نماز دے پابند بن جاؤ جے نماز دے پابند بن گئے تے تہاڈی اس نماز دا ہر چیز دے اوپر اثر ہو جائے گا اللہ پاک لوگاں دے دلاں بھی تہاڈی طرف مائل کر دے گا اے نماز بندے دے دل دے اوپر بھی اثر کرتی ہے کائنات دی ہر چیز دے اوپر اثر نماز پڑھ رہے ہیں کہ میری یہ رزق والی مشکل آسان ہو جائے گھر دے اندر آئے پوچھے اس گھر والے آنے کو کوئی چیز آئی ہے کہ نہیں کوئی کھان کا بندوبست ہوا ہے کہ نہیں گھر والے نے آخیا کوئی چیز نہیں پھر چلا گیا دل دل وچ آندا ہے میری نماز پڑھن دے اندر کوئی فرق رہ گیا ہے کوئی کمی آ گئی ہے کہ اسی دیاں نے نمازاں بھی پڑھ پڑھ کے تھکے آ مسئلہ حل اے نہیں سوچدا کہ انج تے نہیں کہ میں پڑھدا تے نماز رہا تے حساب پیسیاں دا کردا رہا میں پڑھدا تے نماز رہا تے جناب میں سوچدا رہا بھی جلدی جلدی دکان دے اوتے جانے اے انج دا مسلمان نہیں آندا میری نماز دے اندر کوئی فرق رہ گیا ہے میرے منگن دے اندر فرق رہ گیا ہے رب دے آندا ہے جڑا نماز پڑھے میں اس دی مدد کرنا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین نماز پڑھن ٹر گیا تے پھر آ گیا پڑھ کے کوئی ہے چیز کوئی چیز نہیں پھر ٹر گیا آنا کوئی نماز وچ فرق رہ گیا اللہ دا وعدہ تے سچ ہے جے نماز پڑھ کے میرے کو منگو دے تے میں دیواں گا نماز نال میری مدد ضرور ہوندی ہے نماز دے ذریعے میرے کو مدد منگو پھر ٹر گیا تے اللہ پاک دے حضور کھڑا ہو گیا نماز دا پابند نماز پڑھدا پیا نماز دے پابند بن جاؤ اللہ ساریاں مشکلاں آسان کر دے گا اللہ ساریاں دشواریاں دور کر دے گا اب آپ تیسری دفعہ اللہ دے حضور کھڑا ہو کے کہ تیرے گھر دے اندر آیا ہے کہ بیوی کو پوچھیا سو کوئی گھر دے اندر چیز ہے وہ آلیے سارے برتن دے ساڑے آٹے نال بھرے گئے نے چکی چل دیئے پہی آٹا کڑی ہوں میں برتنہ چپائی ہونی نہ چلانی پوندیے اور نماز دی برکت دیکھے میں افسانہ کہانی نہیں آجے سناندہ پہ بخاری شریف دی روایت ہے چکی چلانی نہیں مشکل ہوندی ہے چلانی وہ آپ ہی چلان لاگ دوں جب نماز دے پابند کر بن جائیے تو آپ کا پابندیاں کرتا ہے چکی چلانی بھی نہیں پوندی گندم پانے کی زحمت بھی نہیں کرنی پوندی صرف آٹے ہی برتناں دے اندر پانا پوندا ہے او بیوی اپنے خامد نوں آکھن لگی سارے گھر دے برتن بھر گئے کوئی بھی ایسا برتن نہیں میں جدے اندر ہن آٹا پاواں او ایماندار بندہ جس ویلے رج گئے نا آٹے نال گھر وچ کوئی شے نہیں جدے وچ آٹا پاوے تے آندا میں چکی نوں ویکھاں تے صحیح کلو پہ آٹا پیا ہوندا اے جناب
فرمائی جا رہی ہے جتنے پڑھ چکے سو زہر گالے اور رک گئی ہے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چنگی دا پڑھ نہ چکدا ایک قیامت دے دن تک ایڈی چلدی رہندی تے لوگاں نوں آٹا مہیا کرتی رہندی اللہ دا قرآن آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ او ایماندارو جے چاہندے ہو کہ تواڈے قدم دے اوتے اللہ دی مدد ہوئے لمحہ لمحہ اللہ دی مدد ہوئے ہر گھڑی دے اندر اللہ دی مدد شامل آل ہوئے تے نماز دے پابند بن جاؤ عورتاں بھی پابند بن جاؤ مرد بھی پابند بن جاؤ اب میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بیان کرنا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر آئے نے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پوچھے کہ ایسا کوئی گھر دے اندر کھان دی چیز ہے نبی اللہ مہینہ جڑا ہے اس آپ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی میں نے پہلے سیرت شروع کی تھی کہ میرے پیغمبر کی سیرت کا سب کو بڑا شوق ہے کہ بندہ نمازی بن جائے آپ وسلم نے اپنی زندگی ختم یہ تھے کیتا ہے جب ختم ہونے لگی ہے زندگی آپ دنیا تو جان لگے پتہ آپ نے کی فرمایا الصلاۃ 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 ترے باری اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ دی نبی دی وصیت دا بے حیا کرو اوے وصیت تے بندہ اپنے والد دی بھی نہیں چھڈدا ہوندا اوے تے سارے تو زیادہ مہربان ہے جدے بارے وچ اللہ فرماندا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اے میرا نبی ایسی شان والا نبی ہے اے اپنے امتیاں دی معمولی جئی تکلیف دی برداشت او اس نبی دی وصیت دا حیا کرو آخری وقت اللہ دے نبی ساری کائنات دے سردار بار بار فرما رہے ہو میری امتیو الصلاۃ او میری امتیو الصلاۃ او میری امتیو بازاراں وچ بان والے ہو زمیندارو او مرد تے عورتاں میرے امت دے لوگو الصلاۃ الصلاۃ میں آخری باری نماز کر کے جا رہا جی نماز نو نہیں چھڑنا سارا کچھ چھڑ دے رہا پر نماز نو ضائع نہیں ہون دینا جدو عائشہ نے فرمایا نا اللہ دے نبی گھر دے اندر تے کوئی چیز نہیں تے 4 دن دا فاقہ ہے میرے نبی دے اندر میرے نبی دے گھر دے وچ چولہے وچ آگ بھی نہیں بلی باب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر چلے گئے نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں جھانک کے مسجد دی طرف دیکھ لی کیونکہ میں اپنے محبوب دی بے قراری برداشت نہیں سی کر سکتی پئی آپ دی بھوک میرے کو برداشت نہیں پئی ہوندی ہاسے دے سی سارے بھوکے اللہ دے نبی نو جدوں میں ویکھے کہ یصلی ہاہنا مرتن و یصلی ہاہنا مرتن و یدعو یصلی مرتن یصلی ہاہنا مرتن اللہ دے نبی نے وضو کیتے تے مسجد نبی دے اندر کبھی اللہ دے نبی کونے دے اندر نماز پڑھتے دے اللہ دے کو دعا کرتے کبھی اللہ دے نبی اس کونے دے اندر نماز پڑھتے دے اللہ دے نبی اپنے رب کو میرے نبی دی سیرت ہے سمجھے ہو کہ نہیں جیب وچ کوئی شے نہ ہوے تے کی پڑھی ہے وہ نماز پڑھی دی ہے جمعہ والے دن وقت نال مسجد جانی ہے تسی سارے ہن دا مسجد ہوں گے تقریر ختم ہونے کا ٹائم ہے تو سارے مسجد کے اندر آئے گھر ویلے بیٹھے دین سنو اسلام نو سنو دین نو سمجھو میرے نبی دی سیرت نو سنو میرے محبوب نو کھانے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھیے تین کھانا کیوں ملنا ہے جب نماز نہیں پڑھنی ہے جب کھا لیا کہ ہضم بھی نہیں کھانا بیمار گئی نہیں نماز کا پابند بن جا نماز پڑھے گا تو سب کچھ مل جائے گا
سب کچھ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر نماز دا ہر چیز دے اوتے اثر ہوندا ہے تیرے رزق تے تیرے مال تے دریاواں تے بادلاں تے آسماناں تے نماز دا اثر ہوندا ہے جدوں تم سجدے وچ سارا اپنا جھکا دینا ہے زمین تے رکھنا ہے اللہ پاک ساری کائنات دے دلوں وچ تیری محبت پیدا کر دے اب آپ آخری گل کرنا ٹائم میں اجازت نہیں دیندا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جتنے ہجرت کر کے آئے نا اللہ دے نبی رستے دے اندر ایک بادشاہ ظالم تو بدماش قسم دا ہے جڑی عورت مل جاوے آئی کہ او دے نال منہ کالا کرن دی کوشش کرتا ہے حضرت ابراہیم نال ساری ماں بھی ہے حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے یہ پریشانی لائے گا اللہ دے نبی حضرت سارا نہ کھن لگے جس دن کو بادشاہ پوچھا نا اس پکڑ لیا کہ وہ نہ تھی میرے نال میرا بھائی ہے خامن دی گل نہ کری اگر خامن ہوئے آئی تو بالکل معافی دینے واسطے تیار ہو بادشاہ نہ ہی ہوتا بڑے لوگ ہی جو کام تے کرتے ہی تو خیال کرو اللہ پیسہ اس کو نہیں دیتا لوگوں کی اس طرح لوگوں پریشان کرو ہیں اللہ پاک نے طاقت اور اثر اس واسطے دیتا ہے حضرت ابراہیم آدھے نے تو میں اسلامی بہن بھائی دے سے اسلام دے لحاظ نال بہن بھائی ہاں رشتے دے لحاظ نال خامن بیوی ہاں اگر وہ پوچھے تو اس نے کمی میرے نال میرا بھائی ہے حضرت سارا چلیاں گئیاں بادشاہ نے بلوا لیا سنو نوجوانوں میری آخری گل اوے نمازی بن جاؤ نماز دے پابند بن جاؤ اللہ اس طرح دیاں حفاظتاں کر لوے دا اللہ کے سامنے سجدہ کرن والے بن جاؤ اللہ مال دی حفاظت کر لوے گا اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر دے گا جے نماز نہیں پڑھنی اے بڑا بڑا جرم جے اے شراب نالوں بھی بڑا جرم اے زنا نالوں بھی بڑا جرم اے سارے جرماں دے نالوں بڑا جرم جے نماز نہ پڑھنا نماز دی پابندی نہ کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سجدے دے اندر پہ گئے جدو حضرت سارن بادشاہ لے گیا نا اپنے بحال دے اندر تے اس نے کوشش کی تیئے میں حضرت سارا دی عزت دے اتے ہاتھ پانا تے جدو ہاتھ اگے کر دانا اور سارے کنٹرول اٹھے جے نمازی بن جاؤ پڑھو دینا سارے نماز اللہ جانتے میں سارے 5 وقت کا نمازی بن نماز سے بڑے فائدے جے میں ساری زندگی بیان کرتا رہا نہیں ختم ہونے لیکن میں انشاءاللہ کچھ عرصہ جے بیان کروں گا میری یہ مرضی ہے جو کم از کم نہیں آپ والی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنا ہوتے ہیں نماز دے پابند بن جاؤں حضرت سارے نے لے گیا کہ حضرت ابراہیم کی کیتا ہے سجدے دے اندر پہ گئے سجدہ پہ کر دے اللہ دے سامنے ہاتھ بڑھاندا ہے ہاتھ شال ہو جاندا ہے کہ ڈگدا ہے حضرت سارا دیا قدماں دے اندر آ کے پھر حضرت سارا نماند ہے دعا کر دیا نے ہاتھ ٹھیک ہوندہ ہے پیچھے ہوندہ ہے پھر کوشش کرتا ہے ہاتھ شال ہو جاندہ ہے حضرت سارا دیا قدمہ دے اندر آ جاندہ ہے تیسری دفعہ بھی اس نے کوشش کی دیئے یہ معاملہ اس بادشاہ دے نال ہوئے ہے جدو 3 باری کوشش کر بیٹھے تے اٹھے نا بادشاہ تے حضرت سارا نو آکھن لگا آ میری بیٹی حاجرہ اے میں تینوں بطور تحفہ دینا ان نال لے جا ایدی اچھی تربیت کری تو نیک عورت ہے تے جڑا پیانی ہے نا میرے نال بھائیے او دے نال دی شادی کر دینی حضرت سارا حضرت حاجرہ نال لے کے جدو محل دے وچوں باہر نکلیاں نے نا نوجوانوں توجہ بزرگوں توجہ نماز کتنی چیز ہے اوہ سجدہ کرنے والے بن جاؤ سجدہ کتنی بڑی چیز ہے جت ویلے حضرت سارا نکل کے آئیاں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اجے تک بھی سجدے دے اندر نے کہ حضرت سارا فرمان لگیاں میرے سر دے تاج ابراہیم خلیل اللہ سر پاک اٹھاؤ اللہ نے تواڈے سجدے دی لاج رکھ لئیے اللہ قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان
بندے